الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یاد رکھیے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے جو حق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری چیز جو فوراً ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو حق اس لیے بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش کا حقیقی خالق ہے۔ حقیقی طور پر بندے کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنا حق پہلے بیان کیا، اور جو والدین ہے یہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنتے ہیں، تو اس لیے پھر فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ای الاعمال افضل، حضور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے افضل ترین عمل ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ ثم ایو، حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر عرض کیا گیا ثم من، حضور ثم ایو اس کے بعد کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو آپ اندازہ لائیں جہاد کتنی مشقت والی عبادت ہے کہ جس میں جگرا چاہیے، ہر کوئی میدان میں نہیں جا سکتا ہے جی۔ کئی لوگ تو پٹاخہ چلے ڈر جاتے ہیں، تو میدان میں جا کے کیا کریں؟ تو اسے بڑا جگرا چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور جان بھی قربان کرنی پڑی تو کرنی پڑے گی۔ تو اس سے بھی بہتر فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا ہے، جہاد سے بھی افضل۔ اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور اس وقت نا جہاد کے لیے صفیں باندھی جا رہی، حضور تیاریاں کروا رہے، عرض کرتا حضور مجھے بھی اجازت فرمائے، میں بھی جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی حضور زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جا کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ واضح طور پر حضور جہاد چھڑا کے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں اور تیرا اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں، تو تیرے لیے ان کی خدمت کرنا ہی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور من احق بحسن صحابتی، حضور میرے اہل میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، حضور دوسرے نمبر پر پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، حضور تیسرے نمبر پر پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر عرض کی گئی ثم من، حضور اس کے بعد فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 مرتبہ پہلے ماں کا ذکر کیا، فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے گی، ماں کی خدمت پہلے کی جائے گی۔ جیسے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لے کے آئیں، پھل لے کے آئیں، والدین کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والدہ کو پیش کریں، ان کی خدمت پہلے کریں۔ دونوں کو اگر دبانا چاہتے ہیں ان کے پاؤں تو پہلے ماں کے دبائیں پھر باپ کی۔ لیکن یاد رکھیے حکم کے اندر باپ کو ترجیح دی گئی ہے۔ کوئی کام باپ کہتا ہے ایسے کرو، ماں کہتی نہیں ایسے کرو، اب ایک ہی فرمانبرداری ہونی ہے۔
یہ آپس میں وہ کام ہی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک کی فرماداری ہوگی تو ایک کی نافرمانی ہو جانی. تو فرمایا اب جو ترجیح ہے وہ باپ کو دی جائے گی، باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا، ماں کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ مرد عورتوں سے قوی ہوتے ہیں، اور شریعت نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا. لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اولاد کو اس مشقت میں نہ ڈالیں کہ وہ اولاد پریشان ہو جائے، ماں کچھ کہہ رہی ہے باپ کچھ کہہ رہا ہے. اس طرح کا والدین کو بھی چاہیے ان کی سوچ اور ان کی سمجھ دیکھ کہ جیسی تربیت کی ہے ویسا حکم دے. ایک شاعر ہے کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کوئی کام کہوں، آرڈر کروں اور وہ مانے نہ اور اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے گئی ہے. کیونکہ حدیث پاک ہے رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالد، کہ والدین کی رضا کے اندر ہی رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی کے اندر رب کی ناراضگی ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ میں نے ان کی کیسی تربیت کی ہوئی ہے، کیسا آرڈر کروں گا کہ یہ مان بھی جائیں گے، ایسی طبیعت سے ہٹ کے بات کرنی کبھی ان کے ذہن بھی نہ آئے ہو. تو اس چیز سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم علی اکبر الکبائر، صحابہ کیا تجھے بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہے وہ نہ بتاؤں؟ حضور عرض کریں، ارشاد فرمائے کون سے کبیرہ گناہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یاد رکھیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر گناہ بخش سکتا ہوں لیکن شرک نہیں بخشوں. شرک بہت کبیرہ گناہ. تو فرمایا سب سے پہلے شرک. دوسرے نمبر پر حضور فرمایا قول الزور، جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا ہے. آج کل کچہریوں کے اندر جھوٹے گواہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ جس طرح کی مرضی گواہی دلا لیجیے. اور چوتھے نمبر پر حضور فرمایا اکل الربا، سود کھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک اور آیت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جنت ہے نا صحابہ، اتنی اعلیٰ ہے جنت، اتنی اعلیٰ کہ جنتیوں کو حکم ہو جائے گا جاؤ جنت میں، اور جنت میں جانے کے لیے بھی 1000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جنت کی خوشبو وہیں آنا شروع ہو جائے گی. اتنی دور تک پھیلی ہوئی اس کی جنت کی خوشبو. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے چند بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت سے اتنا دور کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. ان میں سے ایک فرمایا وہ بدبخت جو اپنے والدین کو ناراض کر دیتا ہے جی، جو بدبخت اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی، ادھر سے فوت ہوئے تو فوراً ڈائریکٹ جنت میں. حضور کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے وہ عورت جس نے اپنی ساری محبت اپنے شوہر پر نچھاور کی اور اس حال میں وہ دنیا سے گئی تھی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، ایسی عورت چلتی پھرتی جنتی ہے حضور. اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جس نے اپنے والدین کی ایسی خدمت کی کہ جب والدین دنیا سے گئے تو اپنی اولاد سے راضی تھے، ایسی اولاد دنیا پہ چلتے پھرتی جنتی ہے جی. اور تیسرا فرمایا ایسا شخص جو اپنے گناہوں سے ایسی سچی توبہ کر لے کہ اب گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے ایسا ناممکن ہو جائے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹنا ناممکن ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پر حقوق بیان کیے، اور یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ نے روایت سنی جہاد والی، فرمایا جہاد سے بھی بہتر تم اپنے والدین کی خدمت کرو. اور یہ یاد رکھیے گا بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، حج کرے، صدقے زکوٰۃ کرے، لیکن والدین نہیں راضی تو کچھ بھی نہیں بنے گا. والدین کی رضا کے اندر ہی رب کی رضا ہے جی. والدین کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو اولاد جا کے عمرے کری جائے، اولاد جا کے جہاد میں جا رہی ہے، وہ تبلیغ کر رہی ہے، اور وہ اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ جا کے جھاڑو بھی دے رہی ہے. کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا جب والدین نہیں راضی ہے جی. اور یاد رکھیے آپ سب سے بڑا پیر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی پیر ہے جی. تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ماں میں نے جانا حضور کی بارگاہ ہے جی.
لیکن والدہ نابینی ہے، بوڑھی ہے، اور کوئی سنبھالنے والا نہیں، تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے کون سنبھالے گا؟ تو حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے حضرت ویسے کرنی، لیکن ملاقات نہیں کر سکے، صحابی کا رتبہ نہیں پایا۔ حالانکہ صحابی کا رتبہ وہ ہے کہ بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، لیکن صحابی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ رتبہ بھی حضرت ویسے کرنی نہیں پا سکے، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر رتبہ کیا ملا؟ ان کو خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ صحابی کے بعد رتبہ تھا تابعی کا، اور تابعین میں سے بھی سب سے افضل حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مقام کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف رخ کرتے ہیں اور ٹھنڈے سانسیں لیتے ہیں، اور صحابہ سے فرماتے صحابہ مجھے ادھر سے نا رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور لگتا ہے ادھر کوئی آپ کا بڑا محبوب بندہ رہتا ہے، بڑی آپ سے محبت کرنے والا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں ہاں صحابہ ادھر ایک بندہ ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے بھی اس سے پیار ہے۔ میرے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اگر وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو یمن دور تو نہیں ہے، سعودی عرب کے قریب ہی پڑتا ہے، حضور یمن تو دور نہیں ہے، اتنی محبت کرتا ہے تو آپ کے پاس آ کیوں نہیں جاتا ہے؟ حضرت صہیب تو روم سے چل کے آگے، حضرت بلال تو حبش سے آگے، اتنی دور سے سلیمان فارس سے آگے، تو وہ یمن سے نہیں آ سکتا، اتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جواب ارشاد فرما رہے، فرمایا صحابہ وہ مجھ سے محبت بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی ایک نبینہ اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت میرے پاس آنے نہیں دیتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ صحابہ کرام کو دیا، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، ان کو اپنا جبہ دیا، فرمایا تم میں سے جو یمن میں جائے نا تو وہاں پر میرے اویس بن عامر کو ڈھونڈنا اور اسے ملنا اور میرا سلام کہنا، اور یہ تحفہ میری طرف سے پیش کرنا، اور میری طرف سے کہنا کہ حضور فرما رہے تھے میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ امام الانبیاء جس کے لیے دعا کو کہہ رہے ہیں بھائی، پتہ چلا جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے، والدین چاہے زندہ ہو چاہے ہو چکے ہو، جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ والدین کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کروڑوں اور لاکھوں آپ حنفیوں کے پیشوا ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ میں نے ہر نماز کے بعد والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں نا خاص کر والدین کے بڑھاپے کو ذکر کر کے حکم ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جب دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو نہ انہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے، والدین جوان ہوں اپنی ضروریات پوری کرتے ہوں، اولاد ابھی چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو والدین سے بڑی محبت کرتے ہیں جی، اور والدین ان کی ضرورتیں خواہشیں پوری کرتے ہیں، پھر محبت پیار سارا کچھ ہوتا ہے۔ اصل امتحان تب آ جائے جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین بوڑھے ہو جائیں۔ اب والدین اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اولاد ہو جاتی ہے جوان، امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ اب پتہ چلتا ہے کون محبت کا اظہار کرتا ہے کون خدمت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اسی وقت کو اسپیشل ذکر کر کے فرمایا گیا، فرمایا جب دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے نا تو ان کو اف نہ کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس اف پر مفسرین نے بڑی تفصیلی بات کی، لیکن ایک معنی میں دو معنی بیان کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے۔ فرماتے ہیں اف کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ نظافت پسند ہے، صاف ستھرا رہنا کا عادی ہے، اس کے کپڑوں پر مٹی پڑ جائے نا تو اس مٹی کو ہٹانے کے لیے کہتا ہے ہلکی سی پھونک مارتا ہے، اس پھونک کو اف کہتے ہیں۔ اور یہ پھونک کیوں ماری؟ ایک وہ مٹی تھوڑی سی کپڑوں میں پڑی اور تھوڑی سی طبیعت نے ناگوارگی آئی ہے، پسند نہیں آیا، اس کو دور کرنے کے لیے بندہ اف کرتا ہے اور پھونک مارتا ہے۔ فرمایا اس پھونک کو اف کہتے ہیں، جتنی تجھے ناپسندگی اس ہلکی سی ناپسندگی اس مٹی سے آئی ہے تو تو نے اف کیا ہے، اتنی ناپسندگی تیری والدین کے بارے میں نہ نکلے۔
ہے۔ اور دوسرا ایک کفر کا معنی مفسرین نے بیان کیا، فرماتے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیماریاں آ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو پھر بول و براز بھی، پیشاب بھی بستر پر بھی نکل جاتا ہے۔ تو بندہ پھر اس کو صاف کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے۔ تو اس صفائی کرتے وقت انسان چونکہ نظافت پسند ہے، جب صفائی کر رہا ہوتا ہے تو بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتا ہے۔ یہ نفرت اس بدبو سے ہے، نہ کہ والدین سے۔ لیکن اف کا معنی بیان کرتے مفسرین فرماتے ہیں اولاد کو چاہیے جب اپنے والدین کے بول و براز صاف کر رہا ہے اس وقت اپنے ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، اور اس کی صفائی کرتے ہوئے اس بدبو کو برداشت کرے، اس لیے کہ کہیں ان کے والدین کو دیکھ کے یہ دل میں نہ خیال آ جائے شاید ہماری اولاد ہم سے نفرت کر رہی۔ اتنا بھی ان کے دل کی نزاکت کا خیال کرو کہ ان کے دل میں اتنی بات بھی تمہارے بارے نہ آئے کہ ہماری اولاد اتنی بھی نفرت کرتی ہے جی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے مسئلہ تھا کہ یہ اکیلے تھے، ان کا نام کوئی اور بھائی تھا، والد بھی فوت ہو گیا، اکیلی والدہ ہی تھی بس، آپ نے سنے ہوئے واقعے ان کے۔ تو والدہ بیمار ہو گئی تو خود ہی والدہ کو سارا کچھ خدمت کیا کرتے تھے، پیشاب بھی کروانا، کھانا بھی کھلوانا، سارا ان کا دوائی دارو کرنا۔ اور بعض اوقات تو ایسا ماحول ہو جاتا، بڑھاپا ہو گیا، بندے کے اعصاب کمزور ہو جاتے، پیشاب اوپر نکل جاتا ہے، تو کہتے میں اٹھا کے پیشاب کے لیے لے کے جا رہا ہوتا تو اندر ہی پیشاب کر دیتے، نکل جاتا، میرے پہ کر دیتے، کپڑے میں پھر ان کے بھی دھوتا، اپنے بھی دھوتا۔ تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے شاید اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا، میرے دل میں خیال آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما، لوگ آتے اپنے مسائل پیش کرتے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کر دیا، حضور میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، جس طرح بچپن میں میری خدمت کرتے رہے، میرا بول و براز صاف کرتے رہے، مجھے نوالے بنا بنا کے کھلاتے رہے، مجھے بہلاتے رہے، ماحول ایسا بن گیا، حالات ایسے بن گئے، یہی خدمت میں نے ساری اپنی والدین کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ کہتے جب اس نے سوال کیا تو میرے کان بھی کھڑے ہو گئے، توجہ ہو گئی ادھر کہ یہی سوال تو میرا بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، کہنے لگے اے بندے، ہو سکتا ہے کہ جیسے تیرے والدین تیری بچپن میں خدمت کرتے رہے، سیم تو نے اسی طرح ہی ان کی خدمت کی، لیکن حق پھر بھی نہیں ادا ہوا۔ وہ اس لیے کہ جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی نا، تجھے صاف کرتی تھی، تیری ناز اٹھاتی تھی، بیماری کی حالت میں تیرے لیے رات رات جاگتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تیری زندگی کی دعائیں بھی کرتی تھی۔ آج تو ان کی خدمت تو کرتا ہے لیکن تو ان کی زندگی کی دعائیں نہیں کرتا، تیرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یا اللہ اب ان کو پردہ دے دے، یہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اگر تو خود نہیں کہتا تو تیرے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے کہ اوہو تیرے والدین تو بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو پردہ دے دے، تو چپ کر کے سن لیتا ہے۔ لیکن تیری ماں نے کبھی یہ جملہ نہیں برداشت کیا، کوئی تیری ماں کے سامنے آ کے کہہ دے کہ تیرے بچے کو تیرا رب تعالیٰ پردہ دے دے، فرمایا نہیں، اولاد حقیقت ہے، لولی ہو لنگڑی ہو اور ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں، ماں پھر بھی نہیں تھکتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا زیور بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گی، مجھے لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کرنے پڑے تو وہ بھی کر دوں گی، لیکن دعائیں یہی کرتی یا اللہ میری زندگی بھی میری ماں کو لگا، میرے بچے کو لگا دے، ہے جی۔ تو والدین کی خدمت کا حق کوئی بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں صرف ایک صورت آئی، فرمایا اولاد والدین غلام ہو کسی کے، اولاد ان کو خرید کے آزاد کر دے، صرف ایک صورت ہے والدین کی خدمت کا حق ادا کرنا، اس کے علاوہ کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جتنی نیکی آپ کے کسی نے جتنی نیکی کی آپ اتنی نیکی اس کے ساتھ کرے تھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدلہ، عدلے کا بدلہ، جتنی اس نے کی اتنی آپ نے کر دی، اور اگر اس نے اتنی کی تھی آپ اتنی کریں، یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان، کہ جتنی سامنے والے نے کی آپ اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے احسان۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے والدین سے بدلہ نہیں کرنا بلکہ احسان کرنا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے بندے سوچ لے تیرے بچپن کے اندر تیرے والدین نے تیرے پر کیا کیا احسان کیے ہیں، کیا کیا تیری خدمت کی ہیں، تم نے اس کے برابر نہیں کرنا بلکہ ان سے بڑھ کے کرنا ہے۔
آج یقین مانیں کئی جگہ سے سننے کو ابھی بھی ابھی حالات میں ایسے نالائق اولاد بھی مل رہی ہے جو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پاپا تو ساڑھے واسے کی کیتا ہے جی؟ ابھی بھی یہ بات شرم نہیں آتی کہہ رہے ہو؟ کیسا دماغ ہے، اتنا بڑا جو اتنا سانڈ پل گیا تو ایسے ہی پل گیا، والدین نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں کتنی انہوں نے مشقت، اس باپ کے دل پر میں سمجھتا ہوں کیا گزرتی ہوگی جس کا جوان بیٹا سامنے ہو کے کہہ رہا تو کہ میرے واسے کیتا، ڈوب کے مرنے کا مقام۔ والدین جو کچھ بھی کریں، جتنا بھی کریں، وہ ہمارے لیے احسان ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے والدین کی خدمت، کہیں قرآن میں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ والد یا والدہ کو اللہ کے ولی ہو تو پھر خدمت کرنی ہے، فرمایا وہ جیسے بھی گناہ گار ہے، جس طرح کے بھی ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، اولاد کو حکم ہے تم نے ان کی خدمت کرنی، یہ تمہارے لیے والدین ہیں، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اور یقین مانیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں، ان کی خدمت کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے والدین روٹھ کے اس دنیا سے چلے گئے، اور میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی کمی کو محسوس کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں آئے، صحابہ کرام ایسے مسجد مجمع لگا ہوا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے دیکھا صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب بندے پر مشکل حالات گزرے ہو نا، جب اللہ تعالیٰ آسانیاں دے تو بندہ کو یاد آتا ہے کاش میرے والدین راضی زندہ ہوتے، وہ مجھے دیکھتے تو صحیح اس طرح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو کے رونا شروع کر، حضور کے آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کرتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے آتا، مصلی پہ کھڑا ہو کے میں نماز شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا، پھر میری ماں مجھے بلاتی ہو محمد بیٹا آؤ تو میری بات تو سنو، اور میں صحابہ میں تجھے نماز پڑھتا چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں جاتا، کیونکہ جب والدین راضی ہو جاتے ہیں تو رب خود ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی درازی عمر میں خیر عطا فرمائے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس رمضان مبارک کی برکت سے، پتہ نہیں یہ بار بار گھڑیاں آنی کہ نہیں، والدین کی بھی دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، آپ جا کے ان سے معافی مانگ لیں، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو کوشش کریں معافی مانگیں، انشاءاللہ وہ دل سے معاف کر دیں گے اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔